أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ سورۃ نور ہے اور مدنی سورت ہے، 64 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل ہے، اور نزول کے اعتبار سے 102 سورہ حشر کے بعد نازل ہوئی. گزشتہ سورت مومنون میں اوصاف مومنین تھے 10 جو ان کی شان کے لائق صفات، جس سے مسلم معاشرہ پروان چڑھتا ہے اور جو اللہ کے تقرب اور تقدس کے باعث. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو نقصان دیتی ہیں اور وہ مومن کے شان کے لائق نہیں ہے، جیسے فحشا، بے حیائی کے کام، خواہ و زنا ہو، تہمت ہو اور جرائم ہو. تو گزشتہ صورت تھی اوصاف مومنین اور یہ صورت ہے دفع فحشا عن المعاشرہ. معاشرہ میں یہ کام نہ ہو تو مومنین کے اوصاف کام آئیں. مومنین کے اوصاف 10 جب بترقی ہوں گے تو دفع فحشا ہوگا. اگر مومنین کے اوصاف اور ایمانی مقتضیات میں ضعف اور اضمحلال ہوگا تو پھر معاشرے میں اچھائی کے بجائے برائی فرمانی ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے بڑوں کو سورۃ احزاب اور جوانوں کو اور عورتوں کو سورۃ نور پڑھاؤ تاکہ یہ لوگ گناہوں سے بچیں. سورۃ انزلناها، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها، اور اس کے مضامین کو لازم کیے ہیں. یہ بات تو کسی اور سورت کے بارے میں نہیں ہوئی کہ اس کے مضامین ہم نے لازم کیے ہیں، کیونکہ یہ مضامین انسانی خواہشات کے خلاف ہے. زانی کو جب زنا سے منع کریں گے یا سزا دیں گے تو وہ خوش تو نہیں ہوگا. قذاف اور اس کے مطابق تو رہنا سہنا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم اتار چکے ہیں اس میں آیت واضح. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تمہیں نصیحت لینا چاہیے. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو. عورت کو پہلے ذکر کیا، اصل میں گناہ ذوق کی وجہ سے، اور عورت صنف نازک ہے، تو نازک صنف جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خاتون کی ساخت ایسی ہے کہ وہ گناہوں کی دعوت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ خواتین کے معاشرے میں ہی رجال مبتلا ہوتے ہیں. جہاں تک حفاظتی اقدامات کا تعلق ہے اس میں مرد مقدم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس کے بعد فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. لیکن جہاں تک احکام کے نفاذ کا تعلق ہے اور ان کے وقوع پذیر ہونے کا تعلق ہے تو جتنے معاشرے میں ضعفاء ہوں گے وہ پہلے مرتکب ہو جائیں گے، اور اس کا ایک صنف خاتون ہے. زنا کرنے والی عورت یا زنا کرنے والا مرد. فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے. یہ غیر شادی شدہ
لوگ جب گناہ میں پکڑے جائے اور ثبوت ہو جائے تو 100 کوڑے لگے، لیکن شادی شدہ کے لیے سنسار کی سزا ہے اور وہ سزا قطعی ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں یہاں لکھ دیتا کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں نرمی اللہ کے قانون میں۔ آپ کو نرمی نہ آئے کہ وہ یہ تو بڑے اچھے ہیں دوستوں پیٹ رہے ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا عبید اللہ، اور وہ ابو شامہ کہلاتا۔ وہ مصر گیا تھا، وہاں انہوں نے صلاح پیا، شربت پی لی، اور وہ شربت عام وہاں پیا جاتا تھا، لیکن ابو شامہ کو اس سے نشہ چڑھ گیا۔ عمر بن العاص گورنر تھا، اس نے دربار میں بلایا اور کوڑے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی، سب لوگوں کو تو باہر لگتے ہیں، اس کو دربار میں لگے۔ کہتے خلیفہ وقت کی بےادبی تھی، آپ نے کہا اس طرح قانون نہیں نافذ ہوتا کہ خلفاء کے بیٹے بند کمروں میں سزا پائے اور لوگ میدان ہو، بھیج دو اس کو میرے کو۔ عمر بن العاص نے ابو شخمہ کو حضرت عمر کی خدمت میں مدینہ بھیجا۔ آپ نے ایک بڑے مجمع میں ان پر کوڑے نافذ کی، اور جب آخری کوڑے تھے اور وہ پہلے بھی پٹ چکا تھا، بہت نڈال تھا، جب کوڑے پورے ہوئے تو آپ نے اس کا سر ران پہ رکھا اور فرمایا یہ نہیں کہ مجھے شفقت نہیں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَدِيدٌ، قیامت کے دن کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اس سے بچانے کے لیے یہاں پر میں نے یہ بے رحمی کی۔ تو جو لوگ یہاں مجرمین کے ساتھ رحمکاری کرتے ہیں وہ دشمن ہیں ان کی، وجہ یہ کہ ان کو پھر بڑے موقع پر سزا ملے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک نادان یا بچہ زہر کھانا شروع کرے اور آپ شفقت کی وجہ سے منع نہ کریں، لیکن گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد اس کی حالت دیکھیں گے، پھر آپ سنبھال نہیں سکیں۔ تو یہ منع نہ کرنا احسان نہیں تھا، بلکہ منع نہ کرنا ظلم۔ تو دنیا کے اندر جرائم پر پابندی نہ لگانا اور سزائیں نہ دینا، یہ ان کے ساتھ بدترین عداوت اور دشمنی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور حاضر رہے ان کی سزا کے وقت ایک انبوہ مسلمانوں کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مجمع عام کے اندر سزا دینا چاہیے۔ کچھ دن پہلے سعودی عربیہ کے اندر جمعے کے دن نماز جمعہ کے ختم ہوتے ہی باب ملک پر باہر سزا نافذ ہوتی، پولیس آ کے بتاتی تھی کہ یہ ہم نے اس میں پکڑا ہے، پھر اس شخص کے بیانات یا اس کے اوپر گواہی ہوتی تھی، پھر قاضی عدالت کا وہ موجود ہوتا تھا، وہ کہتا تھا اللہ کا حکم ہے، چنانچہ سزا نافذ ہو جائے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ، زناکار نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے، او مشرکۃ یا بے دین عورت سے۔ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زناکار عورت اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر اس جیسے زانی و مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ ناپسند کی گئی ہے مسلمانوں کو۔ نکاح تو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو اور حرمت تعبیدیہ میں نہ ہو، لیکن اس قسم کے لوگ عام مسلمانوں کو پسند نہیں۔
زانی کے ساتھ زانی نکاح نہیں کرتا گا مگر زانیہ اور مشرکہ سے، اور زناکار عورت سے نکاح نہیں کرے گا مگر زانی و مشرک۔ بظاہر ایک ہی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں التاکید المزید۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ ناپسند کیا گیا مومنوں کو۔ شرعی حرمت تو نہیں ہے کہ شرعاً تو زانی کا نکاح زنا سے اور زانی کا نکاح طیبہ سے بھی جائز ہے، اور زانیہ کا نکاح طیب سے کے ساتھ بھی جائز ہے، البتہ ناپسندیدہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ویسے تو حاملہ کا نکاح نہیں ہوتا، لیکن اگر حمل اسی کا ہے تو الخبیثات للخبیث حوالے سے ٹھیک ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پر نہیں لاتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدۃ، مارو ان کو 80 کوڑے۔ تہمت لگائی نا حق مسلمان، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور قبول نہ کرو ان کی گواہی آئندہ کبھی بھی۔ امام ابو حنیفہ نے لفظ ابدن سے استدلال کیا ہے کہ ہر طرح تو بتائے ہونے کے باوجود بھی دوسرے کو الزام دینے والے کیس میں گواہی نہیں معتبر ہو۔ اور ائمہ نے آگے آیت کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، توبہ اور مغفرت کے بعد گواہی چل سکتی ہے، لیکن سوال یہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے نہیں؟ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ راہروی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اپنے معاملے میں تو یقیناً اس کی اصلاح و توبہ کارگر ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بخشا جائے، لیکن دنیا کے نظام عدل کے اندر اس کا معلوم ہونا کہ یہ بخشا ہوا ہے، اس کی توبہ قبول، یہ مشکل کام۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کو ظاہر پر بنا۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے اپنی بیویوں پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور نہیں ہوتے ان کے گواہان، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، مگر وہ خود دیکھتے ہیں، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، بس گواہی ایک دے گا ان میں 4 گواہیاں خدا کی، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ یہ سچا ہے، والخامسة، اور 5ویں دفعہ کہے گا، أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، خدا کی لعنت ہو مجھ پر، إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگر ہو جھوٹوں میں سے۔ یہ مرد اگر اپنی عورت کو دیکھے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بدفعلی کر رہی اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو یہ شخص 4 دفعہ یہ گواہی دے گا کہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور میں بالکل سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت۔ اسی طرح خاتون بھی گواہی دے گی، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹ جائے گا عورت سے بھی عذاب، أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ، کہ وہ گواہیاں دے 4 گواہیاں خدا کی، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ خاوند جھوٹوں میں سے، والخامسة، اور 5ویں دفعہ کہے، أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، خدا کا غضب ہے اس عورت پر، إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر خاوند سچوں میں سے ہو۔ اس کو صورت لعان کہتے ہیں۔ صورت لعان کے بعد واجب ہے کہ تفریق بین الزوجین کی جائے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ صورت لعان واقع ہوتے ہی نکاح ختم، لیکن امام اعظم کی فقہ میں لکھا ہے کہ نہیں، احادیث میں صریح آیا ہے ثم فرق بینہم، کہ پیغمبر نے ان کے درمیان تفریق فرمائی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ،
اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو تم بہت زیادہ گناہوں کے مرتکب آئے دن کے پٹتے پٹاتے، سزا مقدر۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے حکمت ساز ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جاؤ بالافک، جو لے آئے جھوٹ طوفانی، عصبۃ منکم، ایک گروہ ہے تم میں، لا تحسبوه شرا لکم، گمان نہ کرو اس کو کہ یہ شر ہے تمہارے لیے، بل هو خیر لکم، بلکہ باعتبار انجام کے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک کے لیے ان میں جس نے کمایا گناہ، والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ جس نے بیڑا اٹھایا جھوٹ کا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی آخر زمان کی حیثیت سے جو خدائی وحی اور قرآن اور تعلیمات پیش کی تو سابقہ مذاہب یہود و نصارہ کو بہت گرام ہوا، اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ نبی برحق اور اس کے سامنے کوئی اور مذہب اور دین چلے گا نہیں، تو انہوں نے طرح طرح کے وساوس اور معاشرتی نامناسب اقدامات پیدا کیے اور پیغمبر کو اپنے ذاتی اور گھریلو مسائل میں مشغول رکھنے کی کوشش کی، اور اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ شاید کمزور ایمان والے بدزن ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد ہر موقع پر ساتھ دیتی تھی، اور اس قسم کے ظاہری بڑی پریشانی میں انجام کا عاقبت محمودہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب سفر پر جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک ساتھ ہوتی اور ان کے خاطرداری کے لیے ان کے درمیان قرعہ ڈالتے تاکہ وہ خوش رہے۔ یہ بذل المصطلق کی لڑائی تھی اور اس کے لیے آپ کا سفر درپیش، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرعہ نکلا، آپ کجاوے میں ہوتی تھی اور کجاوے پر لوگ مامور تھے، وہ اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں فرماتی ہے بی بی خود کہ اس زمانے میں ہمارا خوراک بہت کم تھا اور عورتوں کو جسم پر گوشت نہیں چڑھا، تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ میں کجاوے میں ہوں یا نہیں۔ اس طرح ایک جگہ پیغمبر نے اور صحابہ نے قیام کیا، اور اس دوران بی بی صہیبہ قضاء حاجت کے لیے گئی، جب واپس آئی تو دیکھا کہ جو ہار اس نے اپنی بہن اسماء سے لیا تھا وہ موجود نہیں ہے، اس کے ڈھونڈنے میں وقت لگا۔ پیغمبر نے اعلان تو کیا، لیکن چونکہ بی بی صہیبہ عموماً ہودج میں ہوتی تھی، کجاوے میں، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ موجود ہے، کجاوا اٹھانے والوں نے کجاوا اٹھا کے اونٹ پر رکھا اور قافلہ روانہ ہو۔ بی بی صہیبہ جب ہار تلاش کرنے یا قضاء حاجت پورا کرنے کے بعد واپس آئی تو کوئی بھی نہیں ہو، تو بی بی صہیبہ نے اسی پتھر کے قریب میں چادر اوڑھ کے بیٹھ گئی کہ جب آگے چل کر یہ دیکھیں گے تو مجھے ڈھونڈنے آئیں گے۔ آگے چل کر جب اندازہ ہوا کہ بی بی صہیبہ کجاوے میں نہیں ہے تو حضرت صفوان زکوانی ایک شخص ہے، اس کو آپ نے گرے پڑے چیزوں کو اٹھانے کے لیے پیچھے رکھا تھا، وہ پہنچے اور بی بی پتھر کے پیچھے بیٹھی تھی، اس نے پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے آپ کو دیکھا، پہچان لیا، انا للہ پڑھتے رہے،
اور اس نے اونٹنی بٹھائی اور چادر لٹکایا، بیوی نے وہ چادر پکڑا، اس پہ چڑھ گئی اور دوپہر سے پہلے ہی قافلے میں پہنچایا، لیکن بس دشمنان دین کو، منافقین کو اور کمزور ایمان والوں کو موقع ہاتھ آیا کہ دیکھو پرائے آدمی کے ساتھ پیچھے رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور ایسی کمزور باتیں کرنے والے یا منافقوں کی سازشوں کو تارے عنکبوت کی طرح تس نس کیا ہے، اور بی بی صاحبہ کی عفت اور پاک دامنی اور بزرگی کے مقامات کو پورا واضح کیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آئے ہیں تہمت کے ساتھ، عفت مانا تہمت، وہ ایک گروہ ہے تم میں، تم گمان نہ کرنا کہ یہ بد ہے تمہارے لیے، بلکہ خیر ہے۔ ہر ایک انسان جو ان میں کچھ کما چکا ہے گناہ، اس کا ذمہ دار۔ اور والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ آدمی جس نے اٹھایا بیڑ اس جھوٹ کا، لہو عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رأس المنافقین، یہ باتوں کو بہت زیادہ آگے پیچھے کر رہا تھا۔ لولا اس سمعتموہ، کیوں نہیں ہوا جب تم سن لیتے اس کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، گمان کر لیتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے دلوں میں بہتری کا، وقالوا ھذا افک مبین، اور کہہ دیتے کہ یہ جادو واضح، یہ تہمت ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے اس پر 4 گواہ، فإذ لم یأتوا بالشہداء، جب گواہ نہیں لا سکے، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ گواہ کہاں سے لاتے، کوئی واقعہ ہی نہیں ہے۔ بی بی پیچھے رہ گئی تھی اور سلمان زکوانی نے اٹھایا اور وہ بھی ایسے کہ ہاتھ نہیں لگایا، کپڑا بچھایا تاکہ ہاتھ ٹچ نہ کرے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، پہنچ جاتا تم کو جس میں تم لگ گئے تھے عذاب عظیم۔ تم جن باتوں میں لگ گئے تھے، فضول باتیں ادھر ادھر کر رہے تھے، جو بات فضول و بیہودہ ہو اس کا چرچا بھی حرام نہ جائے۔ استلقونہ بألسنتکم، جس وقت تم بیان کر رہے تھے اس کو اپنی زبانوں سے، وتقولون بأفواہکم، اور بول رہے تھے اپنے منہ سے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کچھ علم تک نہیں، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو سمجھتے تھے ہلکا۔ دیکھتے نہیں کہ پیغمبر کی عزت و ناموس ہے، دیکھتے نہیں کہ اسلام کے مرکز کا تکیہ اسی پر ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سن لیا، قُلْتُمْ کہتے مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمیں جائز نہیں ہے کہ بات بھی کرے ایسی، سبحانک، اللہ ذات تیری پاک ہے، لیکن ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، سمجھاتے تم کو خدا کہ آئندہ نہ کرو ایسا کبھی بھی، ان کنتم مومنین۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیلائے بے حیائی لوگوں میں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہ ہے کہ بے حیائی کیا چیز؟
خاتون کا شرعی لباس کے بغیر رہنا بے حیائی ہے. مرد کا خواتین کے ماحولوں میں برابر کے بیٹھے رہنا بے حیائی. تو ایسا وقت آ گیا کہ اب عورت اور مرد مل کے بیٹھتے اور برا بھی نہیں مانا. سابقہ علماء کہتے تھے کہ جس نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا اور وی سی آر ایجاد کیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں تھی. یہ اس لیے کہ بے شک انگریز نے ان چیزوں کو مسلمان معاشرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا ہے، لیکن مسلمانوں کے 3 کام کی وجہ سے یہ آلات مسلمان ہو. ایک تو ہم وقت کعبہ نظر آتا، ثانیاً ہم وقت قرآن پڑھا جاتا، ہم وقت علماء دین کے بیانات ہوتے. یہ 3 کام جس جگہ ہو وہاں ہدایت کے بیج پڑتا ہے اور ہدایت کی برسات ہوتی. ان 3 کام کے مقابلے میں دنیا کے کسی بھی فرقے کے پاس کوئی مثالی کام نہیں ہے. نہ ان کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جس کو کہ خدا کا گھر ہے، جیسے کعبے کو دھڑیلے سے کہا جاتا ہے کہ خانہ خدا ہے. نہ کوئی کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو پڑھا جاتا ہے خالص اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف ہے. نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا مذہبی بیان نہیں. تو 3 وجوہات کی وجہ سے باوجود اس کے کہ ٹیلی ویژن یا وی سی آر بے شک اگر نرے فحشا اور بے حیائی کے لیے ہوتے تو حرام نہ گئے. بہت سارے بزرگوں نے اس سمت کو ترقی دی اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کو منع کی، لیکن دینی افکار اور دینی ضروریات کے طرف میلان کے بعد اور وقت حاضر کے مقتضیات اور ان مغاربہ کے تپیڑوں کے جواب دینے کے لیے جس سوچ اور فکر کی ضرورت ہے اس کے پیش نظر علماء، فقہاء، محدثین، خطباء، مناظرین وہ یہ آلات ضرور دے کر تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے خلاف فضا کے اندر کیا ہو اور لوگوں کو کیسے اسلام سے اور مسلمانوں سے دور کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. جب ویسے ہی دیکھنے کا وقت تھا تو آپ نے عمر کو منع کیا، تمہیں توریت دیکھنے کی کیا ضرورت. اور جب ضرورت پیش آئی تو آپ نے کہا فاتو بالتورات، لاؤ تو پڑھو اس میں، کیونکہ اس میں اسلام کی حقانیت کی دلیلیں. تو اس زمانے میں آن لائن بیان کرنا جس میں بیان کرنے والے کی صورت نظر آتی ہے یا علماء دین کا ٹیلی ویژن وغیرہ کے پروگرام سمجھنا اور دیکھنا اسلام کے دفاع کے لیے اور مغاربات کے ناروا حملوں کے جواب کے لیے انتہائی اکثیر اقدام. بے شک وہ لوگ حیائی ایمان والوں میں پھیلانی نہیں ہے، روکنی ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب دردناک ہوگا دنیا و آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل خدا کا اور رحمت تو تم بہت بڑی تکلیف میں آ جاتے اور اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ نرمی کرنے والے مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت چلو شیطان کے قدموں پر. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو چلے شیطان کے قدموں پر
فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، بس وہ تو کہتا ہے بے حیائی کرنے کا اور ناجائز کرنے کا، فحشاء جو عقلاً بدتمیزی ہے، اور منکر جو شرعاً ہے۔ منکر انکرہ الشرع، اور فحشاء یعنی یتفحشہ العقل، جیسے گالی ہے، کسی غلط طریقے سے ہاتھ لگانا ہے، تو یہ عقل مند آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، فحشاء ہے۔ لیکن کسی غلط نظریے کو بیان کرنا یا غلط عقیدے کو بیان کرنا یہ منکر ہے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اصل میں یہ دو لفظ قرآن میں اکٹھے بیان ہوتے ہیں، جو بے حیا ہوتا ہے وہ غلط عقیدے بھی رکھتا ہے، اور جو غلط کار نظریات رکھتا ہے وہی بے حیائی پر۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، نہ پاک ہوتا تم میں کوئی کبھی بھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تزکیہ کرتا ہے جس کی چاہے، واللہ سمیع علیم۔ اصل میں عفق کے واقعے کے اندر اچھے مخلص مسلمان جیسے حمنہ بنت جہش، مصطاح بن اساسہ، حسان بن ثابت شاعر رسول، یہ یا ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے اور یا ان کی طرف سے ان پر خرچہ ہوتا تھا۔ تو بی بی صاحبہ کے بارے میں انتہائی فحش کلام کرنے اور پھیلانے کے بعد ابو بکر صدیق نے سوچا کہ ان کا نان نفقہ بند کر دیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسمیں نہ کھائیں بزرگی اور وسعت والے لوگ تم میں۔ اولو الفضل کے معنی ہے دینی بزرگی جیسے ابو بکر، وسع کشائش رکھتے توفیق ان کے خرچ کرنے، ایو تو اولی القربا کہ نہ دے رشتہ داروں کو، والمساکین اور ناداروں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور وہ جو ہجرت کر چکے ہیں راہ خدا میں، ولیعفوا ولیصفحوا معاف کرے درگزر کرے، الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ بخش دے تم کو اللہ، واللہ غفور الرحیم۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول پر ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے رب کہ آپ میری بخشش کرے، اور وہ تمام کے تمام ان کے جو وظائف تھے وہ بحال فرمائے۔ علماء دین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان صحابہ سے یہ جرم ہو چکا تھا، لیکن جب سزا کا وقت آ گیا تو اللہ نے خود سفارش کہ معاف کر دیا، اور فرمایا اگر مجھ سے معافی چاہتے ہو تو تم بھی معاف کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جد لکھاریوں نے صحابہ کے بارے میں نامناسب تحریرات لکھی ہے وہ ان آیات کے پیش نظر جرائم کے مرتکب۔ اہل سنت والجماعت کے کسی طبقے کے ہاں صحابہ کرام پر جرح جائز نہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے امام ابو الحسن الاشعری کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ وہ معاویہ کان مجتہدا ماجورا فی نوبتی، معاویہ مجتہد تھے اور اجر یافتہ تھے، اور صحابہ کرام سے جو کچھ ہوا ہے آپس میں اجتہادی خطائیں۔ اصل میں اس قسم کی کتاب ابن مطہر ہلی نے لکھی تھی، منہج الکرامہ فی منصب الامامہ، جس کا طویل رد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا ہے، منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ۔ اور پھر
امام غزالی کے مشہور شاگرد محی الدین ابن العربی نے العواصم من القواسم لکھی. جو لوگ صحابہ کے اوپر داڑھ نکالتے ہیں ان کے داڑھ توڑ. اور پھر ہندوستان کے اکابر علماء میں شاہ عبد العزیز نے تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے جس کی نظیر کائنات میں. ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات بے خبر، المومنات ایمان والیاں. علماء نے لکھا ہے کہ عورت کا جاہل ہونا عالم ہونے سے بہتر. اللہ تعالیٰ نے ان کو غافلات کہا، یہ پتہ ہی ہے. کیونکہ عورت جب تعلیم پاتی ہے نا تو پھر وہ بہت آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد پھر وہ کبھی خاوند کو بھی الٹا پڑ جاتی ہے اور کبھی ماں باپ کو بھی. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی گئی ہے ایسوں پر دنیا و آخرت میں جو مسلمانوں پر ناحق تہمتیں لگاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا. یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر، بما كانوا يعملون، بسبب ان کاموں کے جو یہ کر کے سب کچھ بتا دیں. توبہ. آج ایسے حالات نکل آئے کہ انسان کی زندگی بھر کے تمام چیزیں کھل کر بتا دیں. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن بدلہ دے گا اللہ ان کو دین حق کی وجہ سے. وَيَعْلَمُونَ، اور یہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک خود ہی حق ہے اللہ رب العالمین اور واضح ہے. الخبیثات للخبیثین، پلید عورتیں پلید مردوں کو زیب دیتی ہے. والخبیثات للخبیثین، پلید مرد پلید عورتوں کی طرف میلان کرتے ہیں. والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کو چاہتی ہے. والطیبون للطیبات، اور پاک مرد میلان رکھتے ہیں پاک عورتوں کی طرف. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہے ان باتوں سے جو لوگ بکتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کی بخشش اور عزت کی روزی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخلو اپنے گھروں کے علاوہ اوروں کے گھروں میں. حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ ان کو مانوس کرو. وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کرو وہاں کے لوگوں کو. مطلب یہ کہ اجازت لے کہ میں آ سکتا ہوں اس وقت مزمل بھائی سے ملاقات ممکن ہے، اور جب آ جائے تو السلام علیکم. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت سے کام لے سکو. فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر تم نے نہیں پایا کسی کو وہاں، فلا تدخلوا، تو داخل نہ ہو اس مکان میں. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ باقاعدہ اجازت دی جائے آپ کو. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر آپ کو کہا گیا کہ واپس جاؤ، فارجعوا، جاؤ واپس. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ پاکی ہے تمہارے لیے. بغیر کسی مالک مکان کے اندر جانا اور اس کے منع کرنے کے پھر بھی جانا، یہ تو جنگ و جدال ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی الزام، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جو رہائشی نہیں ہے، سٹور وغیرہ ہے، گودام ہے. فیہا متاع لکم، اس میں ساز و سامان ہے تمہارا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون،
اور اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، تمہارا ظاہر باطن اللہ کو معلوم۔ کچھ احکام ایسے ہوتے جو صدًا للذرائع ہوتے اور حسمًا لمادۃ الفساد ہوتے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ فرمائیے مسلمان مردوں کو جھکا دے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور بچائے اپنی شرمگاہیں۔ پہلے نظر چھپانا پڑے پھر شرمگاہ بچے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ پاکی ہے ان کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہو مسلمان عورتوں سے یغضضن من ابصارہن، جھکا دے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور بچائے اپنی شرمگاہوں کو۔ عورتیں پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں نکالتی ہے، ہر چیز دیکھتی ہے، ہر چیز میں جو ہے گھر سے نکل آتی ہے، سبزی کے ریڑھی والے کو کہتی ہے بینگن، وہ کہتے ہیں بڑے بڑے بینگن۔ یہ کام مرد نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر کی عورتوں کے بارے میں ہے کہ آپ بس پردہ بات کریں گے، آمنا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ اندر سے ایک امرتسری گائے نکل آتی ہے، بڑے چاٹ والی اور لمبا، اس پہ وہ پڑا رہتا ہے، وہ کیا ہے، وہ ننگا سا لباس کیا کہلاتی، ساڑی۔ اور سے پوچھتی ہے کہ یہ مولی ہے، وہ کہتا ہے یہ مولی۔ مونگ پھلی والوں سے ان کی دوستیاں ہیں، سبزی فروشوں سے ان کے تعلقات ہیں۔ اس طرح معاشرہ پاک رہے گا۔ میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، قرآن شریف کا درس ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ وہ کہاں چلے گئے خادم ہمارے؟ اصل میں یہ کوئل جو ہے یہ کوے کا بچہ ہے، اور کوے کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں حرم میں بھی ملے مارو، اور یہاں انتظام ہے کووں کے مارنے کا، تو یہ ان کی آل و اولاد ایک قسم کا انتقام ہے۔ 24 گھنٹے میں اس کی آواز نہیں، جب درس قرآن شروع ہو جاتے تو یہ شروع۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ دکھائے اپنا بناؤ سنگار، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو خود ہی دیکھنے میں آتا ہے، اوپر سے دوپٹہ ہے، شال ہے، برقع نظر آتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈال دے دوپٹوں کو چھاتیوں پر۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ دکھائے اپنی سنگار، الا لبعولتہن، مگر خاوندوں کو۔ خیر، عورت کا جسم اور جسم سے ٹچ ہونے والا لباس یا زیورات، یہ سب کے سب زیب و زینت ہے، اس کا پردہ اجنبی سے ضروری ہے۔ او آبائہن، یا ان کے اپنے باپ، او آبائے بعولتہن، یا خاوندوں کے باپ، او ابنائہن، یا ان کے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا خاوند کے بیٹے دوسری بیوی سے، او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او بنی اخوانہن، یا ان کے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا ان کے بھانجے، او نسائہن، یا ان کی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو ان کی کنیزیں ہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ جو کام کرتے ہیں، حاجت نہیں رکھتے ہیں مردوں میں سے، کام کاج میں لگے ہوئے باورچی خانے میں، اس قسم کے لوگ ہیں، خواجہ سرا ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو نہیں جانتے ہیں عورتوں کی باریکیاں۔ یہ زمانہ تھا
کہ اطفال جو ہوتے تھے وہ عورتوں کی باریکیاں نہیں جانتے. اس زمانے میں تو اطفال جو ہے پیٹ خان سے بھی زیادہ سمجھدار. ایک زمانے میں یہاں محلے میں شادیاں ہوئی تھی تو سب جاننے والے تھے، گھر والوں نے کہا ان سب دولہے اور دلہنوں کی دعوت کر لیتے. مقررہ تاریخ پر وہ آئے تو ہمارے یہاں ایک عالم دین تھے، اب انتقال ہو گیا، جوان سالہ. وہ بہت باعزت اور با احترام تھے لیکن شوقین بھی تھے. تو اس نے کہا پتہ نہیں چلتا کہ کون سی دلہن خوبصورت ہے. میں نے کہا آپ کا کیا کام ہے ان باتوں سے؟ لیکن ایک بچے کو بلایا جو اندر آتا جاتا. ہم نے اس سے پوچھا کہ کتنی دلہن ہے؟ انہوں نے کہا 6. ہم نے کہا کون سی خوبصورت ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہا. تو اس نے ایک کا نام لیا کہ وہ حسین ہے اور وجہ یہ بیان کی کہ یہ اس کے بڑے بڑے. اور کیا، اس زمانے کے بچے تو بہت ہی خطرناک ہیں. ایسے ایسے بچے کہ حیران ہو جائے. آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہماری عقل تو اب بھی اتنی نہیں ہے جتنی ان کی. شیطان کا ان کے ساتھ دخل ہے. میں اچھا خاصا تکڑا تھا، ایک گھر میں گیا دودھ خریدنے. دودھ ہے وہاں، گھروں سے دودھ لیتے. ان میں سے ایک جوان لڑکی میرے پیچھے لگ گئی. اس نے کہا میرا منگیتر تو آئی گیا، میں اس سے آج نکاح کرتی ہوں. ٹھیک ٹھاک جوان. میں بھاگا وہاں سے. والدہ نے کہا دودھ نہیں لائے. میں نے کہا وہ عورت ایسی کیسی؟ تم کہاں تھے؟ وہ کہاں؟ میں نے کہا ان کے گھر میں. تجھے باندھ کی پٹھائی کرتی تو اچھا تھا، تو اتنا بڑا مسٹنڈا ہے گھروں میں جاتا. میں نے کہا آپ نے تو مجھے نہیں کہا کہ مت جاؤ. پیچھے سے ان کی بڑی بہن آئی گلاس بھر کے دودھ بھی. کہا وہ میری بہن گپ شپ لگا رہی تھی، یہ گھبرا کے بھاگ. ایسا زمانہ تھا. اور اب کے بچے توبہ سخت. اس لیے فرمایا کہ وہ بچے جو عورتوں کے پردے کی چیزیں نہیں جانتے، ان کا پتہ ہی نہیں. پرانے زمانے میں بچہ ہو جاتا تھا تو کہتے تھے یہ نہر میں جا رہا تھا، ہم پکڑ کے لائے، دریا میں جا رہا تھا. ابھی چھوٹا سا بچہ دوسرے کو کہتے کہ یہ دیکھو امی کی چاٹی نکلی ہوئی، یہ کسی وقت بھی پھٹے گی اور بچہ دے گی. امی ابھی ایسی بے حیا بے شرم ہے کہ وہ اپنے جسم کا پورا نمائش کراتی ہیں. ایسی حالت میں تو خواتین کو بڑی شال لمبا دوپٹہ کہ پتہ بھی نہیں چلے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک خواجہ سرا کام کرتا. ایک دن اس نے کہا ایک صحابی کو کہ اگر خیر و عافیت سے تمہیں طائف فتح ہو کر کے ملا تو وہاں پر بنت غیلان، مغیلان یا غیلان، تقبل باربعین و تدبر بثمان، جب آتی ہے تو 4 طے ہوتے اس کے، اور جب پلٹ جاتی ہے تو 8 ہو جاتے. پیچھے راضی نو پسلور کو ناٹ ہوئی اور چیزیں نو ہاتھوں کو ناٹ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے کہا خبردار آئندہ اندر نہ آئے. یہ تو عورتوں کا پورا جغرافیہ پیش کرتا ہے. غریب وہ بھی تک پتہ نہیں کیسا طریقہ بتایا. تقبل باربعین و تدبر بثمان، جو آتی ہے تو 4 تہ میں ہوتی ہے، جو پلٹ جاتی ہے تو 8 ہوتی ہے. تو عربوں کے یہاں جو کمزور ہے، کھانا پینے بھی کم ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کشتی جتنی بڑی ہو تو اچھا ہے. اور پشتو وغیرہ میں دبلی پتلی لڑکی پسند کی جاتی ہے. پیزوان میرا کہے کم بختہ دا سے تاویگم لکلخ، ٹہنی کے ساتھ تشبیہ دی.
بعض شعراء نے بھی دیے وہ محافظ کل غصن قلت له انتصر. یا وہ بچے جو نہیں جانتے ہیں عورتوں کی پردے کی چیزوں پر، توبہ ایسا بچہ کہاں ہوگا. ولا یضربن بارجلہن، اور نہ مارے عورتیں اپنے پاؤں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ ظاہر کرے وہ جو پوشیدہ ہے ان کا زیب و زینت. کڑنگا کڑنگا نہ کریں، شڑنگا شڑنگا. عورت اگر زیورات پہنے، اچھے کپڑے پہنے اور لوگ دیکھیں نہیں تو فائدہ کیا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، توبہ کرو اللہ کے حضور مل کر اے ایمان والو. سب سے خطائیں ہوتی ہے، اللہ پاک سب کی خطائیں معاف فرما. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تمہیں فلاح ملے. یہ بے حیائی سے بچنے پر فلاح ملے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر لو بے خاوند عورتوں کی تم میں. ایام ایم کی جمع ہے، ایم کہتے بے خاوند عورت. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور وہ نیک مرد. وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری کنیزیں جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کی شادیاں کرا دو تاکہ گناہ کے راستے بند ہو جائے. یکونوا فقراء، اگر یہ تنگ دست ہے، یغنہم اللہ من فضلی، غنی کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے. مشہور ہے کہ شادی کا قرض جلدی اتر جاتا، خوشی خوشی آتا جاتا ہے، ٹائم پر کام پہ جاتا ہے، اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علوم والے ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور بچنا چاہیے ان لوگوں کو جو نکاح نہیں کر سکتے ہیں. نکاح کی عمر کو پہنچے لیکن نکاح کی توفیق نہیں ہے. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ غنی کر دے اللہ ان کو اپنے فضل سے. اللہ. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو مانگتے ہیں تم سے کتابت، کہ ہمارے ساتھ لکھ کے دے دو، اتنے پیسے ہم سے لو، ہمیں آزاد کرو. مما ملکت ایمانکم، تمہاری کنیز اور غلاموں میں سے. فکاتبوہم، لکھ کے دو ان کو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانتے ہو کہ وہ ادا کر سکیں گے بہتر طریقے سے. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور دے دو ان کو اللہ کے اس مال میں سے جو تمہیں دیا ہے. علماء نے استدلال کیا ہے کہ ان کی گردن چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلفاء اور ملوک و سلاطین قسم قسم کے ہدایہ بھیجتے تھے. بی بی کے ہاں مرد اور عورتیں لکھوا چکے ہوتے کہ ہمارا نمبر بھی آ جائے، ہم کو آزاد کرائیں. آپ ان کے خط کنیزیں اور غلام خرید کے آزاد کرتی ہیں. ایک اندازہ کسی نے لگایا کہ 1,19,000 غلام اور کنیزیں بی بی نے خرید کے آزاد کی. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدچلنی پر، زبردست ان سے برا کام کراتے تھے. ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہتی بھی ہے پاکی کو نہ بھی چاہے تب بھی مجبور کرنا غلط. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ڈھونڈو سامان دنیا. وَمَن يُكْرِهُنَّ، جن کو گناہ کے لیے مجبور کیا. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ ان کو مجبور کرنے کے بعد بھی بخشنے والا مہربان ہے. یہ کام تو وہ سارے کر چکے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتارا ہے آپ پر واضح آیتیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو گزرے ہیں تم سے پہلے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے.
یہ تمام نصیحتیں، آنکھیں جھکاؤ، سر اور شرمگاہ بچاؤ، اور اپنے زیب و زینت اجنبیوں کو نہ دکھاؤ، یہ سب وہی باتیں ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان و زمین کے، نور مانا وجود دینے والا۔ اصل جو روشنی ہے وہ وجود، اور سب سے خطرناک چیز وہ عدم۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نور ہے آسمان و زمین کے، یعنی آسمان و زمین کا وجود اس کی وجہ سے۔ مثل نور ہی، مثال خدا کے نور کی بدتی کہتے، واہ اس کا تو مثل نہیں، مثل تو ہے پہلے گزرا ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، شاندار مثالیں ہیں اس کی، مثل اور مثال نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ اللہ کے نور کی مثال کمشکات، جیسے ایک طاق فیہا مصباح، اس میں شیشہ رکھا ہوا، اس میں چراغ رکھا ہوا، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی ایک شیشے میں بند۔ الزجاجہ، اور وہ جو شیشہ ہے، کانہا کوکب، جیسے وہ ستارہ ہے، دری چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ مبارکہ، چمکتا ہے وہ برکتوں والے درخت سے، اس میں تیل ڈالا جاتا ہے، زیتون سے، لا شرقی ولا غربی، جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ تیل اس کا چمک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ لگی ہو اس کو آگ۔ نور لنا نور، یہ نور لنا نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، المومن یتقلب فی خمسۃ من النور، فکلامہ نور، وعملہ نور، ومدخلہ نور، ومخرجہ نور، ومصیرہ الی نور یوم القیامہ انشاءاللہ تعالی۔ پیغمبر بھی دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، وعن یمینی نورا، وعن شمالی نورا، وعن امامی نورا، وعن خلفی نورا، وعن فوقی نورا، وعن تحتی نورا۔ اللہم اجعل فی لحمی نورا، وفی شحمی نورا، وفی عظمی نورا، اللہم اعظم لی نورا، اللہم آتنی نورا، اللہم ارزقنی نورا۔ لیکن یاد رکھنا، اللہم اجعلنی نور، مجھے نور نور بنا، یہ تمدید و تشکیک کا جملہ ہے۔ صحیح مسلم میں او قال، یعنی اس میں شک ہے، ناطق روایات کے اندر یہ نہیں، رد مشبہ علی البدعتی۔ فی بیوتن، یہ نور کہاں ملے گا؟ ایسے گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، کہ حکم ہے اللہ کا کہ وہ بلند کیے جائے، ویذکر فیہا اسمہ، لیا جائے اس میں اس کا نام، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح کرتی ہے اس کی اس میں صبح و شام۔ کون تسبیح کا فاعل کون ہے؟ رجال، ایسے مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ غافل نہیں کر سکتی ان کو تجارت اور نہ خرید فروخت خدائی یاد سے، تو بس گھر گئے۔ اگر میں کہوں کہ آؤ افطار کرو تو بہت اچھا، نہیں کہا تو گھر پہ افطار بھی کیا، گھر پہ تراویح کی جگہ دین بھی کی۔ شابش شابش، اور بیدار رہو، بیدار رہو تو بیداری پاؤ۔ انسانی غفلت کی وجہ سے اس کے مناسک ترک ہو جائے، یہ تباہی۔ اگر آدمی اپنے آپ کو تسلی دے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں، میں بہت بیٹھا رہتا ہوں، درس میں بھی میری حاضری شرط ہے، مولانا صاحب کے ادویہ بھی میں لگاتا ہوں، تو بس یہ تو اپنے نفس کو تسلی دے دی، تسلی طفل تسلی جو کہلاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنا
اور اگر کہے کہ نہیں میرے ذمہ سے زیادہ کہا، رجال یہ ایسے مرد ہے، سنو، وہ ایک ہے رات کو آ جاتا ہے، کبھی ایک جوڑا کبھی دوسرا جوڑا، وہ کہتے ہیں اندر ایئر کنڈیشن میں دو تو میں آؤں گا، ورنہ نہیں میں جا اپنا کام کر۔ تو قرآن کے لیے نہیں آتے، ایئر کنڈیشن کے لیے آتے۔ میں نے کہا میں دھوپ پہ بیٹھ کے دوں گا تاکہ تمہارا ایمان مانو۔ انہی سلوٹوں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے سامنے کوئی کہکشاں نہیں۔ اللہ اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو غفافل نہیں کر سکتی ہے تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، سبحان اللہ، وہ اقام الصلاۃ اور نماز پابندی سے پڑھنے سے، وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے سے، وہ زکوٰۃ بھیجو۔ دینی ادارے لاک ڈاؤن اور کورونا کی وجہ سے خاصے متاثر ہو رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے جن کو توفیق دی اور عقل دی وہ ہاتھ بڑھائے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن سے کہ الٹ پلٹ جائیں گے ان کے دل اور آنکھیں، دھڑک جائے گی۔ اب اردو والے کہتے ہیں میرا دل دہل گیا۔ مولانا سلیم اللہ خان سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ احسن العلوم کے طالب علموں پر فائرنگ ہوگی تو میرا دل دہل، ڈرتے اس دن سے جس میں دہل جائیں گے جڑنا اوسترگی، دل اور آنکھیں، وبدرزی، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو بہترین اعمال کا، ویزیدہم من فضلہ اور بڑھا دے گا ان کو اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے۔ کوئی نان شبینے کا محتاج ہے کسی عام بارخانے بھرے ہوئے، والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال جیسے سراب ہو۔ سراب دور سے آدمی دیکھے تو سمجھتے ہیں پانی ہے، پانی نہیں ہوتا، وہ مد نظر ہے بس، وہ فوق۔ سراب کیا معنی ہے اردو؟ سراب کو سرابی کہتے، بقیت جنگل میں، یحسب ظمآن ماء گمان کرے اس کو پیاسا پانی، حتی اذا جاءہ یہاں تک کہ جب وہاں آئے، لم یجدہ شیئا نہ پائے کچھ بھی، ووجد اللہ عندہ اور پائے وہاں اللہ، ووفاہ حسابا اور وہ پورا کرے اس کا حساب، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلدی حساب کرنے والے ہیں۔ جیسے نظر آتا ہے پانی حقیقت میں کچھ نہیں، اس لیے کافر اور بدعتی کی نیکی بھی کچھ نہیں۔ او کظلمات فی بحر اللجی، یا مانند اندھیروں کے ہیں اس سمندر میں جو بہت گہرا ہو، یغشاہ موج من فوقی موج، اوپر سے بھی چپا، اوپر سے ایک اور چپا، من فوقی سحاب اور اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض کے اوپر، اذا اخرج یدہ جب ہاتھ نکالتے ہیں، لم یکد یراہا نظر ہی نہیں آتا، ومن لم یجعل اللہ له نورا اور جس کو نہ دے اللہ نور، فما له من نور اس کو کوئی نہیں دے سکتا نور۔ افریقہ سے ایک عالم آئے، مجھے کہا یہ تکلف کرتے آپ، ربط لگاتے آئے، تو میں نے کہا تکلف کیسے کرتے؟ قرآن سارا کا سارا مربوط ہے، ربط سے بھرا ہوا ہے۔
تو میں نے یہ آیت پڑھی, میں نے کہا رکوع شروع ہو گیا اللہ نور السماوات ہوگا, رکوع ختم ہو گیا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. تو یہ ربط ہے یا نہیں؟ اس نے کہا یہاں ہے. میں نے کہا ہر جگہ. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض, آپ نے دیکھا نہیں اس کو, بے شک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ جو آسمان و زمین میں ہے. والطیر صافات, اور پرندے بھی قطار باندھ کر. کل قد علم صلاۃ و تسبیحا, ہر مخلوق جانتی ہے اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور تسبیح ہر شخص کی اپنی نماز. واللہ علیم بما یفعلون, اور اللہ جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں. اور وہ پیغمبر کو یہ چوینٹی نے کاٹا بخاری میں ہے, اور اس نے سمجھا کہ یہ تو سب کو کاٹتی رہے گی اس طرح, موذی جانور ہے تو ان کا بل جلا دی. پیغمبر نے کہا خرست کا نملۃ, آپ کو تو ایک چوینٹی نے کاٹا, وہ احرقت امتا, تم نے ایک امت جلا دی. وفیہا من تسبح اللہ, اس میں تسبیحات والی نہیں. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی. وإلی اللہ المصیر, اور اللہ کی طرف باز گشت ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا, آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ چلاتا ہے بادل. ثم یؤلف بینہ, پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے. ثم یجعلہ رکاما, پھر کر دیتا ہے اس کو تہ در تہ. فتر الودق یخرج من خلالہ, بس آپ دیکھتے ہیں بارش نکلتی ہے بیچ سے. ودق بڑا بڑا موٹا موٹا بارش, خطرے بڑے بڑے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ, اور اتارتے آسمان سے پہاڑ کی طرف. یہاں من برد, اس میں اولے وہ جو جمع ہو جاتے ہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ, بس برباد کرتا ہے اس سے جس کو چاہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ, اور ہٹاتا ہے جس سے چاہے. اسی بارش میں اولے ہو جاتے ہیں, اسی میں آسمانی بجلی کی کڑک پیدا ہو جاتی ہے. یکاد سنا برقہ, نزدیک ہے کہ چمک اس بجلی کی. یذہب بالابصار, آنکھیں ختم کر دے. یہ عجیب نقصان ہے کہ اکثر چیزوں کو ٹیڑھا پیڑا کر دے. یقلب اللہ اللیل والنہار, بدلتا ہے اللہ رات اور دن. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, بے شک اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اللہ پیدا کر چکے ہیں ہر زندہ سر پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ, بعض ان میں چلتے ہیں پیٹ کے بل. ومنہم من یمشی علی رجلین, اور بعض چلتے ہیں دو ٹانگوں سے جیسے پرندے انسان. ومنہم من یمشی علی اربع, بعض چلتے چار ٹانگوں سے چار پائے. یخلق اللہ ما یشاء, پیدا فرماتے اللہ جس کو چاہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات, ہم نے اتاری ہے آیت واضح. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی. وَيَقُولُونَ, اور یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول, ہم ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر. وَأَطَعْنَا, ہم نے اطاعت کی. ثم يتولى فريق منهم, پھر مڑ جاتا ہے ایک گروہ ان میں. من بعد ذلك, اس اقرار کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین, اور یہ لوگ نہیں ہے ایمان لانے والے, جھوٹ بولتے ہیں, یہ مطلب. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, فیصلہ ہو ان کا. اذا فریق منهم معرضون, ایک گروہ ان میں منہ موڑتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اچھے بلے خراب ہو گئے, علماء کا بیان نہیں سنتے, قرآن کا درس نہیں سنتے, تبلیغی حلقوں میں نہیں بیٹھ. وَإِن يَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ, امیر المومنین مولانا محمد عمر کا زمانہ تھا, ہم ہیرات گئے تھے. یار محمد خان گورنر تھا ہرات, اس نے کہا تبلیغی جماعت آئی, امیر المومنین کا حکم ہے کہ ہر گورنر اور سرکاری آدمی قاضی ایک وقت ضرور ان کو
مجھے کہا آج میں چلوں، میں نے کہا ہم بھی چلتے، ہم اور مولانا حسن جان اور سارے علماء چلے گئے، بیانات بھی ہو گئے، بہت خوش ہوئی۔ تو دینی کاموں کا مصاحب بننا، امدادی بننا، ہیلپر بننا، دینی کاموں کا دشمن نہیں بننا، منع للخیر نہیں ہونا۔ اور اگر ہو ان کے لیے حق، یا تو الیہ مذعنین، آتے ہیں بڑے تابعدار بن کر، افی قلوبہم مرض، آیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا، یا یہ شک میں ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کر لے گا اللہ ان پر اور پیغمبر، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ اگر فیصلہ شریعت کے مطابق ان کے حق میں کہ غریب شریعت چاہتی ہے، اور اگر ان کو پتہ چل گیا تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شریعت نہیں چاہیے، صریح انکار، کفر۔ انما کان قول المؤمنین، بے شک بات مسلمانوں کی، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ سوال یہ ہے کہ رسول تو قیامت تک ساتھ نہیں ہوں گے، اور دعوت ان کی ہے، تو معلوم ہوا کہ تمام دینی حلقے جو توحید و سنت سے سرشار ہیں، تمام دینی طبقات اور جماعات جن کا مقصد کتاب و سنت اور فقہ اسلام، یہ پیغمبر کی مجلس ہے، اس کا احترام اور ادب اتنا ہی ہے۔ لیحکم بینہم، کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، ان یقولوا، تو یہ کہیں مسلمان پھر کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، انما کان قول المؤمنین، وہ قول کیا وہی ہے، ان یقولوا، کہ کہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا، واولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، ویخشى اللہ، اور اللہ سے ڈرے، ویتقی، اور گناہوں سے بچے، فاولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسمیں کھائی خدا کی مضبوط قسمیں، لئن امرتہم، اگر آپ نے ان کو حکم دیا، لیخرجن، تو ضرور نکلیں گے خدا کے راستے میں، قل لا تقسموا، آپ فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری تابعداری دیکھی جائے گی، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبردار ہے تمہارے آپ۔ صرف قسموں سے باور کرانا کذاب کرتا، الحلاف کذاب، وفال صبور رحمانا، او خپل عمل سړی فعال دے، او هر یو لفظ بیش پهان نور محمدا، او ډیر خپشم چې د وګورم عمل تا۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ فرمائیے اطاعت بجالا خدا کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، بس اس کے ذمہ ہے جو وہ اٹھائے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ وزن پڑے گا جو تم گناہ کرتے۔ وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم واقعی اطاعت کرو، تَهْتَدُوا، راہ راست پاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ مگر پہنچانا صاف صاف۔ علماء دین کو چاہیے کہ صاف صاف مسائل بیان کریں، اگڑے بگڑے نہ کرے اس میں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں سے تم نے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ روئے زمین کی خلافت ان کو دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے خلافت دے چکے تھے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور مضبوط کر دے گا ان کا وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے چنا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدل دے گا ان کے خوف کے بعد امن دے کر. اس طرح ڈریں. نور الدین زنگی نے ایک وقت میں 14 بادشاہان یہود و نصارہ جکڑے کا ضمیر. صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے یہود و نصارہ کے کٹ کے باوجود بیت المقدس ان سے چھین لی اور زبردست فتوحات اسلام اللہ نے عطا فرمائی. پھر بادشاہوں کا کام کیا ہے؟ مسلمان فرمان روا کیا کرے گا؟ گرو نانک کے لیے گردوارہ بنائے اور اس کو مدینہ کہے گا شرم تم کو مگر نہیں ہے. اور گرو نانک والوں کو کیا کہ اب ایک اور فرقہ دشمنان صحابہ زہر آلودہ جو پاکستان میں زہر آلودہ ہو کر کے آئے اور زہر پھیلائے، وہ ظاہرین نہیں ہے، زہر آلودہ. ان کے لیے بھی جو ہے نا شارٹ کٹ سوچا جا رہا. تو کر لے پھر اپنا حشر میں. یا بدوننی، یہ میری عبادت کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، شریک نہیں ٹھہرائیں گے میرے ساتھ بالکل. ومن کفر بعد ذالک، اور جو کفر کرے گا اس کے بعد بھی، فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہوں گے. واقیموا الصلاۃ، پابندی سے پڑھو نماز. وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہو زکات. واطیعوا الرسول، اور پیغمبر کا کہا مانو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر مہربانی ہو سکے. اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ. دا ډیر کمکلی د در توای ما چکرے ازغی پتما در حانی. یہ تیری کمکلی ہے کہ بیج ڈالتے ہو کانٹوں کی اور انتظار میں بیٹھے ہو گل ریحان. توبہ. لا تحسبن الذین کفروا، گمان نہ کرے ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہے. معجزین فی الارض، کہ وہ بچ نکلیں گے زمینوں میں. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ناکارہ بازگشت. اللہ بچا. یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو. لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اجازت لے تم سے تمہارے غلام. وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ، اور وہ بچے جو بلوغ کو نہیں پہنچے. ثلاث مرات، 3 اوقات میں. من قبل صلاة الفجر، نماز فجر سے پہلے کوئی آئے. وَحِينَ تَدْعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، اور جس وقت ہلکے کر دیتے ہو تم اپنے کپڑے دوپہر کو. اس سے پتہ چلا کہ آدمی جب سو رہا ہو تو بڑے کرتے بڑے شال وغیرہ ایک طرف کر سکتے ہیں. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز عشاء کے بعد. ان اوقات میں اپنے لوگ بھی اجازت. ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات پردپوش ہے تمہارے لیے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں ہے تم پر اور ان پر گناہ ان 3 وقتوں کے علاوہ. جیسے آئے طوافون علیکم، آتے جاتے تمہارے پاس. بعضکم من بعض میں سے. یہ علت جواز ہے یاد رکھیں. طوافون بہت کثرت سے آتے جاتے. اور وہ کون اپنے گھر پہ اعلان کرے؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان کرتے اللہ تم کو آیت. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچے بچے تم میں بلوغ کو.
فلیستاذنوا، اب اجازت مانگے، کما استاذن الذین من قبلہم، جیسے اجازت مانگتے ہیں بڑے لوگ ان سے پہلے۔ چھوٹا بچہ ہمارے سامنے بڑا ہوا، اب جوان ہے، اللہ مان لے کہ بڑی بوڑھی آئے پھر وہ پردہ نہیں کرتی، ارے ہمارے سامنے بچوں وہ ٹھیک ہے، لیکن اب تو پردے کا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں بیان کرتے اللہ تم کو اپنے احکام، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ والقواعد من النساء، اور وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہے، قواعد قائدن کی جمع ہے، حائزن کے وزن، وہ عورتیں عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے جو چل پھر نہیں سکتی، ہائے ہائے، اللہ وہ عورتیں لا یرجون نکاحن، کہ اب انہیں کوئی توقع نہیں ہے شادی کی، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی الزام نہیں، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ بڑے کپڑے کم کر دیں، غیر متبرجات بزینہ، نہ بناؤ سنگار کرنے والی ہو زینہ۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے زمانے میں بڑی بوڑھیا عورتوں کے ہاتھوں میں کڑے ہوتے ہیں اور سب چیزیں ہوتی ہیں۔ دستور یہ تھا کہ لڑکی بالغ ہو جاتی یا لڑکے کی شادی تو بڑی اماں کہتی بس اب میں نہیں چاہتی، یہ ان لوگوں کا کام ہے، رواج کا فرق۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ عورتیں بچے، جن وقتوں میں ان کو کپڑے ہلکے کرنے کی اجازت ہے ان اوقات میں بھی بچے، خیر اللہ، سبحان اللہ، کیا دین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ لیس علی الاعمى حرج، نہیں اندھے پر کوئی اعتراض، ولا علی الاعرج، لنگڑے پر حرج کوئی اعتراض، ولا علی المریض، اور نہ بیمار پر کوئی اعتراض، ولا علی انفسکم، خود تم پر، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھانا کھاؤ اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، یا باپ کے گھروں میں، او بیوت امہاتکم، یا ماؤں کے گھروں میں، او بیوت اخوانکم، یا بھائیوں کے گھروں میں، او بیوت اخواتکم، یا تمہاری بہنوں کے گھروں میں، یہ بے تکلف گھرانے ہوتے، او بیوت اعمامکم، یا تمہارے چچاؤں کے گھروں میں، او بیوت عماتکم، یا تمہاری پھوپھیوں کے گھروں میں، او بیوت خوالکم، یا تمہارے خالاؤں کے گھروں میں، او بیوت تمہارے ماموں کے گھروں میں، خال ماموں کے، او بیوت خالاتکم، یا تمہاری خالاؤں کے گھروں میں، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کے مالک ہو تم چابیوں کے، یعنی تمہارے کنیز و غلام، او صدیقکم، یا دوست کے گھر سے۔ ہم دوستوں کے ہاتھ بہت جلدی جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اکثر تعلقات نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے خفا رہتے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر اعتراض، ان تاکلوا جمیعا، کہ مل کے کھاؤ، او اشتاتا، یا علیحدہ، جس طرح تقاضا ہو۔ پھر مل کر کھانے میں عرب اور وزیرستان والے کہتے ہیں کہ نہیں، برتن بھی ایک اور سب اس میں سے لیتے رہے، اور فقہاء کہتے ہیں کہ نہیں، بس دسترخوان ہے تو ہر شخص کی مرضی ہے، چھوٹا پلیٹ لے بڑا لے، ڈونگوں میں اس میں سالن پڑا رہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب داخل ہو جاؤ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سلام کرو ایک دوسرے کو، تحیۃ من عند اللہ، یہ مبارک دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارکتاً طیبہ، برکتوں والا پاک صاف۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں، لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے وہ ہے جو ایمان رکھتے اللہ اور رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں پیغمبر کے ساتھ ضروری مہم میں، امر جامع ضروری مہم جیسے درس ہونا، لم يذهبوا، تو جاتے نہیں، حتی یستاذنوا، یہاں تک کی اجازت لے۔ حکیم اختر صاحب مرحوم و مغفور بڑے علم کے قدردان تھے،
مشکات میں اور روح المانی پڑھنے آتے تھے تو فرماتے تھے آج ذرا چیک اپ کے لیے جاؤں گا، استاد محترم کی اجازت چاہیے۔ اللہ ان الذین یستاذنونک، بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے آپ سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ لوگ ایمان رکھتے اللہ اور رسول پر، فاذا استاذنوک، جب اجازت مانگے، لبعض شانہم، بعض کاموں کے لیے، فاذن لمن شئت منہم، بس اجازت دیجئے جن کو چاہے آپ۔ ان کو کہا بغیر اجازت کے نہ جانا، اور پیغمبر کو کہا کہ جن کو مناسب سمجھے اجازت دے دیں۔ واستغفر لهم اللہ، معافی مانگے ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، مت سمجھو پیغمبر کے پکارنے کو آپس میں، دعائے بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ پیغمبر کو تو بہت شان و شوکت سے پکارو گے، اور پیغمبر کے پکار کو تو خدا کی وحی و احکام سمجھو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، خوب جانتے اللہ ان کو جو کسکتے ہیں تم سے آنکھ چرا کر۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، پر ڈرے وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم کا۔ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کے آخری نماز وتر پر۔ اگر یہ امر وجوب کے لیے ہے تو پھر تو گناہ ہے وتروں کے بعد کسی قسم کا بھی نہ پڑھو، اور اگر یہ امر استحباب کے لیے ہے تو استحباب کا مطلب یہ ہوا کہ وتروں کے بعد جو صبح صادق تک کوئی نفل نہ پڑے وہ ثواب پائے، مستحب یہ ہے، اور جو اس وقت کسی بہانے نفل پڑے گا وہ استحباب کے خلاف کرے گا۔ ایک وقت میں دو کام مستحب نہیں ہوتے، ایک وقت۔ تو جو لوگ مجھے کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے کوئی استاد ہے، بزرگ ہستی ہے، ہم بھی ان کی بزرگی کے قائل ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کے متبعین کو ان سے اور ارشاد ہدایت دینے کی ہمت دے، لیکن بیان جو ان کا ہے وہ بیان نامناسب۔ کہتے ہیں کہ امت نے آپ کے اس رائے کو قبول نہیں کی۔ امت آپ کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر کے حدیث کو امت قبول نہیں کرے گی، امت کہاں رہے؟ ابو حنیفہ سے نقل ہی نہیں ہے اس میں وتروں کے بعد نفل، وہ مطلق قائل ہے۔ مالک نے کہا حرام نہ جائے، جیسے کہ لمحات اور متونا۔ احمد نے کہا ہے ایک دفعہ پڑھی آئندہ نہیں پڑھی۔ شافی نے کہا میں خود نہیں پڑھتا، لیکن جو کوئی پڑھے گا منع نہیں کروں۔ تو یہ چاروں ائمہ کے اقوال آپ دیکھیں، ہمارے جو فرہادوی عالم ہے اور مولانا عبدالحق صاحب لمحات میں مذاہب نقل کر چکے ہیں، اور استاد بنوری معارف السنن میں، تو پہلی بات میں یہ کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں نبی کا حکم ہو اور اس پر کوئی رحمت نہ ہو، مجھے معلوم نہیں۔ پیغمبر کے حکم کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں سامنے آئے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، بس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو خلاف کرتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم۔ اللہ کے رسول نے کہا آخری نماز وتر ہے، آپ نفل پڑھو، ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر فتنے نہ آئیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو پہنچے نہیں عذاب دردناک۔ پیرکت شیخ غوڑی اور چیو خوڑل کھڑی، ایسا نفل کس کام کی جو فتنے و مصیبت کا باعث۔ بس ڈرے اور بچے وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں امر رسول۔ امر ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ایک شیخ الاسلام نے لکھا ہے، میرا نام لکھا ہے کہ
ان کے پاس تفردات ہیں. میں کہتا ہوں بتا دے آپ تفرد، ایک تفرد بتائے، میں اسی وقت توبہ کا اعلان کروں. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، صحاح کی حدیث ہے. یہ تفرد ہو گیا. تفرد تو آپ کا ہے جو اس کے خلاف تھا. جہاں چاروں ائمہ متفق ہے وہ کیوں متفرد؟ اللہ اکبر. بس ڈرے وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں پیغمبر کے حکم کا، ان تصیبہم فتنۃ، کہ نہ پہنچے ان کو کوئی فتنہ. جن اوقات میں نفل پڑھنا جائز نہیں، جیسے صبح صادق سے لے کر جماعت تک صرف 2 سنت، فجر پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نفل نہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نفل نہیں، سورج ڈوبنے کے بعد مغرب میں وقفہ کرنا قطعاً حدیث سنت کے خلاف ہے. ان اوقات میں جو نفل پڑھے گا 2 خطروں سے دوچار ہوگا، یا فتنے کا شکار ہوگا یا عذاب علیم کا شکار. باقی تفصیلات عاجز کی کتاب احسن الوتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر میں دیکھیں. بلکہ مولانا عبدالعزیز فرہاروی نے تو اصح احادیث اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کمزور اور ناقابل عمل حدیث وہ جو وطروں کے بعد نفل کے بعد عمل تو ہے نہیں، ہے روایت ہی نہیں. ترمذی نے نقل کیا کہ میمون موسیٰ مرائی کا زاد ہو سکتا. الا یاد رکھو ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتے ہیں جس حال میں تم ہو. ویوم یرجعون الیہ، جس دن لٹائے جائیں گے ان کی طرف. وینبئہم بما عملوا، بتا دے گا ان کے اعمال کا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد والآخرہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین افضل الخلائق بعد النبیین. اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین من الاوبیہ والبلاء والوباء والآلام والاوجاع والامراض والاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البلاء والوباء. اللہ پورے عالم کو اس سے نجات عطا فرما. رہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. جو مسلمان ہمارے بھائی جن جن ملکوں میں ہے یا اللہ وہاں پر بھی بلا اور وبا ختم فرما. اللہ عالم انسانیت سے بلا اور وبا ختم فرما. یا اللہ عاجز اور فقیر بیمار ہونے کے باوجود چھوٹا پوٹا جو درس ہے خدا قبول فرما. ساتھیوں کو اس سے رشد و ہدایت عطا فرما. کمی کوتاہی غلطی معاف فرما. صلی اللہ